شمالی ہند میں ولی کے دیوان کی آمد کے بعد اردو غزل اور شاعری جن راہوں سے ہو کر گزری وہ ایک بڑا پرفتن دور تھا۔ اورنگزیب، مغل سلطنت کا زوال، اسی کے ساتھ نادر شاہ ابدالی اور احمد شاہ ابدالی کے حملے، مغرب سے اور مشرق سے انگریز تاجروں کی یورشیں برابر ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے مغل سلطنت کی چولیں ہل چکی تھیں، انتشار چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ فارسی زبان جو ہندوستان کے گلی کوچے میں اپنا مقام بنا چکی تھی وہ بھی زوال کی صورتوں پہ جا رہی تھی، لیکن اس عہد میں، اس پیریڈ میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت زوال کی طرف تو جا رہی تھی، فارسی زبان بھی اس زوال کی صورت سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ اس بیچ میں اردو شاعری، اردو زبان و ادب کو پنپنے کا موقع ملا۔ دلی کے گلی کوچے میں جہاں لوگ فارسی شاعری کو اہمیت دے رہے تھے، ایسے وقت میں اردو یا ریختہ کے اندر اگر کوئی شاعری کرتا تو اسے بڑی حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا، لیکن ایک ایسا دور آیا کہ سراج الدین خاں آرزو نے اس کی سرپرستی کی، جو خود فارسی کی محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں میر تقی میر، یکرنگ، آبرو وغیرہ نے آگے چل کر ایہام گوئی کو آگے بڑھایا اور ایہام گوئی کی تحریک آگے بڑھی، جس کی وجہ سے کافی ریختہ کو فائدہ ہوا، لیکن یہ ایک ایسی ایہام گوئی تھی کہ بعد میں اس تحریک کے کچھ اثرات منفی بھی پڑے، لیکن بعد میں ایک ایسا دور آیا کہ درد، سودا اور میر نے اس زبان کو کافی فروغ دیا۔ اس موقع پر ہم آج پروفیسر عزیز اندوری صاحب سے درخواست کریں گے کہ شمالی ہند میں ولی کے دیوان کی آمد کے بعد اردو کی کیا صورتحال رہی اور کیسے پروان چڑھی، اس کے اثرات کس حد تک پڑے۔ جی عزیز انصاری صاحب، آپ نے جو انالیسس کیا یہ بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک جگہ کا کلچر، ایک جگہ کی تہذیب دوسری جگہ جب پہنچے تو اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ جن حضرات کا آپ نے ذکر کیا یہ خصوصاً فارسی ادب سے ان کا بہت گہرا رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود فارسی کے پتن جسے ہم کہیں یا فارسی کا ڈاؤن فال کہیں، ان کی وجہ کچھ بھی رہی ہوں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پھر ریختہ گوئی کی طرف لوگوں کا دھیان زیادہ سے زیادہ جانے لگا۔ ایک بڑی کشمکش کا زمانہ تھا یہ، کچھ لوگ اس میں تھے کہ ہم فارسی زبان کو کیسے چھوڑیں اور ریختہ کو کیسے اپنائیں۔ اسی درمیان ایہام گوئی کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، یہ بہت لمبا پیریڈ تو اس کا نہیں رہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد ایک بہت جلد اسے چھوڑ دینے کے لیے بھی لوگ آمادہ ہوئے۔ صحیح ہے کہ آرزو نے، جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا، یہ میر تقی میر کے ماموں تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے اردو غزل کو اس زمانے میں عام اردو کی شکل میں لانے کی کوشش کی، ان کا ساتھ بہت سے لوگوں نے دیا۔ یکرنگ تھے جیسے آپ نے بتایا، آبرو تھے، حاتم تھے جو سودا کے استاد تھے۔ یہاں ایک سوال ہے سر کہ ایہام گوئی فارسی یا عربی کے اثرات سے اردو کے اندر آئی، یا کیا وجہ تھی کہ ایہام گوئی کی طرف لوگ مائل ہوئے؟ نہیں، اصل میں اس میں ایہام گوئی جو تھی یہ ایک طریقے کی ایسی ٹیکنک تھی غزل میں جس کو شامل کرنا ضروری محسوس ہوا اس وقت، کہ جو ایک ذرا سخن فہم قسم کا یا شعر کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا اس میں الجھ کے رہ جاتا تھا۔ شاعر عموماً کہنا کچھ چاہ رہا ہے، مطلب کچھ نکلتا تھا، تو یہ ذرا سا جسے ہم کہیں کہ ذو معنی الفاظ ذو معنی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جسے میں بہت کھل کے کہوں دوغلا پن جیسا محسوس ہوا۔ تو اس کو حاتم وغیرہ نے اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے فوراً بعد یہ عہد مبارک عہد تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان کے شاگردوں نے، مثلاً حاتم کے شاگرد سودا، آرزو کے
آرزو مامو میر کے اور میر کی پرورش میں ان کا حصہ رہا، ذہنی پرورش میں بھی رہا. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے پورے طور پر اردو کے اس آہنگ کو پیدا کرنے کی کوشش کی جو اس کی اپنی ایک شناخت بنی. رہے میر درد تکیہ نشین قسم کے صوفی تھے، اور تصوف کا جو سلسلہ ان کے وہاں خانقاہ کی شکل میں تھا، اس میں بڑی ضرورت تھی کہ عوام الناس سے ایک رابطہ قائم کرنے والی زبان ہونی چاہیے شاعری میں. سو میر درد نے اسے اپنانے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیے کہ میر درد جب تصوف کے قائل ہیں اور ایک خانقاہ ہے ان کی، باقاعدہ وہاں ان کے مرید آتے ہیں اور یہ ایک محفل ان کی صوفیوں کی محفل جمتی ہے، تو وہاں ان حضرات کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی آمد بھی ہوتی ہے. سر یہاں پر ایک بات کو تھوڑا سا واضح کرتے چلیں کہ شمالی ہندوستان میں ولی کی دیوان کی آمد جب ہوئی تو ابتدائی دور میں کتنے اثرات شمالی ہند کی جو ابتدائی شاعری تھی جو دلی میں ہو رہی تھی، کتنے اثرات کس حد تک پڑے؟ وہیں تو ہم آ گئے تھے کہ درد وغیرہ نے، دیکھیے آبرو آرزو کا تو ہم ذکر اس لیے شمالی ہند میں ولی کے تاثرات کے تحت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کیا تھا، مگر درد یا میر یا سودا نے ولی کے اس آہنگ کو جو بہت دلکش بھی تھا، بہت آسان تھا، بہت سلیس تھا، اسے لے کر اردو غزل کو ایک نئی شکل دی. میں جو عرض کر رہا تھا کہ درد نے جب یہ محسوس کیا کہ وہاں پر عام لوگوں کی آمد بھی ہے اور تصوف کو ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہے، تو پھر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. نہ اس میں فارسی کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن لفظ جگ کا آنا ولی کے اثر کو بالکل ظاہر کرتا ہے جو دکن کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے اور دلی والوں کو دے کر گئے تھے. یا ہم نے سو ہے نا مر کے بھی دیکھا، کیا ان کا ایک شعر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ولی کے وہاں کے اثرات سے درد کے وہاں زیادہ ابھری زبان کو آسان کرنے میں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ درد کے یہاں جو تصوف ہے اس وقت کی دلی کی جو ابتری صورت حالت تھی یا باہر سے جو حملے ہو رہے تھے، اس وجہ سے وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے. تصوف تو حدیث صاحب، تصوف جو ہے وہ ہمارے وہاں جسے بھکتی بھی کہتے ہیں، یہ ایک شیلٹر ہے، ایک پناہ گاہ ہے، کیونکہ دنیا دار بن کے آدمی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. تصوف کو اختیار کرنے والے ہمارے جتنے صوفیہ اکرام ہوئے ہیں یہ گوشہ نشین زیادہ رہے، اور اسی لیے بلاؤں سے، اسی لیے تمام دنیا کے ہنگاموں سے ان کا کوئی بہت بڑا رشتہ نہیں تھا. اب آپ ذرا سا دیکھیے کہ سودا اور میر تقی میر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے وقت لکھنؤ جا سکتے ہیں دلی کو چھوڑ کر، درد نہیں گئے، اس لیے کہ درد کی خانقاہ میں ہر مسلک، ہر مزاج اور ہر طبقے کا آدمی موجود تھا، اور انہیں کسی قسم کی فکر نہیں تھی، نہ ڈر تھا، نہ اندیشہ تھا کہ مجھ پر ہاتھ ڈال دیا جائے گا. مگر جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے دلی کے شریف خاندانوں کو اور شریف انسانوں کو بھی بہت ستایا تھا. ستایا ہی نہیں تھا بلکہ ان کا قتل عام بھی کرا دیا تھا. تو تقی میر اور سودا کو اس کی فکر ہوئی کہ کہیں ہم بھی اس لپیٹ میں نہ آ جائیں، اور یہ دونوں دلی چھوڑ کے لکھنؤ چلے گئے، مگر درد نہیں گئے. اس کا سبب یہی تھا کہ ان کی خانقاہ میں آنے والے لوگ سارے ان کے ایک طریقے سے پناہ دینے پر آمادہ تھے. اب رہی بات اس کی کہ تصوف کو درد نے سرسری سے نہیں لیا، لیکن ایسا بھی کہا جاتا ہے، ہمارے بعض ناقدین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کا تصوف کمرشلائز زیادہ تھا. زیادہ تر ان کے وہاں وہ جو ایک صوفی کا جو ایک گہرا تصور ہوتا ہے، درد کے وہاں وہ ابھر نہیں پایا. یعنی مجاز سے حقیقت کی طرف آتے رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک گدی نشین قسم کا صوفی عموماً اس صوفی سے جدا ہوتا ہے یا الگ اس کو مانا جاتا ہے جو دنیا کو چھوڑ چکا ہو. ہمارے اولیاء اکرام یا دیگر حضرات یہ دنیاوی حالات سے
اتنے جڑے ہوئے نہیں رہے اور گوشہ نشین ہو کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یا پھر تصوف کی وہ آخری منزل جہاں پہنچ کر انسان سب بھلا دیتا ہے، وہ دنیا کو یاد ہی نہیں رکھتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، خدا کون ہے، تو انا الحق بھی کہنے لگتا ہے وہ۔ اور اب درد کے وہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے تصوف کے مزاج کو دلی والوں تک پھیلا دیا۔ اب ان کا وہ شعر ہے جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ تصوف کی پاکیزگی طہارت کا ایک بڑا بھاری ثبوت انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر ہم میر تقی میر کے تصوف کو دیکھیں تو پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ ان کے وہاں اپنے شناخت کی بات زیادہ میر کے وہاں ابھری، تصوف کے سلسلے سے ہی خارجیت کے مقابلے میں داخلیت ان کے زیادہ ہے، ان کے کم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اسی غزل کا جو مطلع ہے وہ دیکھیے، آپ پڑھیے اس کو، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، ہے نا۔ یہ سب باتیں آپ اس پر اور زیادہ روشنی ڈال سکیں گے۔ دلی میں خارجیت اور داخلیت کا جو تصور ہے، جو اس عہد کو سامنے رکھ کر شاعری ہو رہی تھی، جو افراتفری تھی درد کے یہاں یا سودا کے یہاں یا میر کے یہاں، جس پہلو سے ان لوگوں نے باتیں کی، کہیں نہ کہیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا تھا، وضاحت کریں۔ وہ اصل سبب تو انتشار اور بکھراؤ اور نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے تمام بدنام ترین حملے جنہیں کہا جائے، اور وہ اصل میں جھگڑا تھا مغل اور پٹھانوں کا۔ پٹھان مغلوں کو پسند کبھی نہیں کرتے تھے اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مغلوں سے انتقام لیا جائے۔ اس بات کو اگر ہم تاریخی یا سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ایک پس منظر الگ ہی ہوگا، لیکن ادبی اعتبار سے جو بکھراؤ سا آیا تھا، غزل اس سے متاثر ہوئی۔ میر کے ساتھ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 9 برس کی عمر سے لے کے زندگی کے آخر عمر تک وہ پریشان ہی رہے، حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بہت خوددار آدمی تھے، بہت زیادہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا جو شخص یہاں تک کہہ دے وہ ایسے حالات سے نباہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں، مگر سب سے بڑی بات ان کی غزل میں تصوف سے قطع نظر، سب سے بڑی بات میر کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اداسی ان کے دل و دماغ کو ہمیشہ گھیرے رہتی تھی۔ لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ 9 برس کی عمر سے بھائیوں کی بدسلوکی، پھر خود ان کے ماموں آرزو کی بے رخی، پھر نادر شاہ احمد شاہ ابدالی کے حملے، پھر پری تمثال سے عشق میں ناکامی، یہ 3-4 باتیں ایسی تھیں جو میر کو اداس ضرور کر گئیں، مگر میر نے حوصلہ نہیں ہارا۔ غالباً زندگی کے آخری ایام تک وہ لڑتے رہے۔ میر کا نشاتیہ پہلو بھی تو کافی ایسا ہے کہ جس کے اوپر نہیں، وہ رنجیدگی کو نشاط میں بدل دیا کرتے تھے، یہی تو ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ اور شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس۔ جی۔ سودا کے یہاں جو ہمیں ہجو کی صورت میں چیزیں نظر آتی ہیں، انہوں نے اس دور کی کس حد تک عکاسی کی ہے؟ بھائی سودا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ سودا 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہجو ان کے وہاں جس طریقے کی ابھری، اس سے غزل کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ غزل وہ بے حد شاد کامی کے ساتھ کہتے تھے، وہ بہت دبنگ ہو کر غزل کو انہوں نے اردو غزل کو ایک منزل ان کی عبور کرائیں۔ یہ سودا کا بڑا کارنامہ رہا، اور ایک جو ان کے وہاں بجھا سا ماحول بالکل نہیں ہے سودا کے، وہ بڑے بلند آہنگ غزل کہنے والے۔ تاریخ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ سودا کو کبھی عسرت اور تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے یہاں شاعری میں بھی تمکنت باقی رہی۔ نشاتیہ پہلو تو ابھرے، کیونکہ بات اصل میں یہ حدیث انصاری صاحب کو زمانے میں دربار جسے سپورٹ کر دے،
وہ سارے اس کی اسرت اور ساری غربت اور ساری دور ہو جایا کرتے ہیں۔ دور ہو جاتی تھی۔ میر دربار میں جاتے ہی نہیں تھے، بات تو یہ ہے نا کہ وہ دربار کے آدمی اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ سودا نے سانٹھ گاٹ بھی کری، میں اسے سانٹھ گاٹ ہی کہوں گا میر کے مقابلے میں۔ درد خانقاہ لے کے بیٹھ گئے۔ جی درد، سودا اور میر اس زمانے کی یہ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے اردو ادب کا دامن کافی ہرا بھرا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دلی کے گلی کوچے میں صرف یہی 3 شاعر ہیں، بلکہ ایک لمبی فہرست موجود ہے جن کے اوپر اس کم وقت میں بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تفصیل سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ ہم چند باتیں میر تقی، میر اور سودا اور درد سے متعلق اس عہد کے پس منظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب نے اپنے عہد کی ترجمانی کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ قبائل لالو گل میں جھلک رہی تھی خزاں، بھری بہار میں رویا کیے بہار کو ہم۔ یعنی ایک طرف دربار معلیٰ لگ رہا تھا، دوسرے طرف ڈچ، پرتگالی، فرانسیسی، یعنی بری بحری خشکی ہر اعتبار سے ہندوستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ ہندوستان ایک ایسے کشمکش کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن ایسے دور میں ہماری اردو ریختہ جو زبان پروان چڑھ رہی تھی، لوگ سینے سے لگائے ہوئے کافی دلچسپی لے کر اپنا سب کچھ اس میں تن من کھو کر اس کی آبیاری کر رہے تھے، اور وہی اردو آگے چل کر آج جس صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، پورا اس کا دیوان، پوری اس کی تاریخ موجود ہے۔ شکریہ ڈاکٹر عزیز اندوری صاحب، جو آپ نے ہمیں اس تاریخ سے مطلع کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ مزید ہم شمالی ہند میں اردو شاعری اور زبان و ادب کے متعلق غالب کے عہد اور دلی میں اور شعراء اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ یا ترقی ہوئی ہے اور جن راہوں سے اردو گزری ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شکریہ، بہت بہت